منہ ایسا لٹک گیا جیسے دھوپ سے آم سوکھ جاتا ہے، ایک دم چسک گیا ہے نا۔ اب حضرات ایک حدیث اور پیش کر دوں، ہاں مگر سنو حضرات، کتاب پڑھنے کے لیے آنکھ کی روشنی ہونا ضروری ہے نا، لیکن یہ لائٹ بند کر دوں تو دکھے گا نا؟ بولو نہیں دکھے گا۔ ارے آنکھ میں نور ہے پھر کیوں نہیں دکھ رہا؟ آنکھ میں روشنی ہے پھر کتاب کیوں نہیں دکھ رہی؟ تو آپ کہیں گے کتاب کو پڑھنے کے لیے سورج کی روشنی بھی ضروری ہے، چاند کی چاندنی کا ہونا بھی ضروری ہے، ان مادی اشیاء کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آنکھ کا نور ہو یہ نہ ہو تو پھر بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں کتاب، یہ پڑھ سکتے ہیں؟ کتاب پڑھنے کے لیے آنکھ کی روشنی کا ہونا بھی ضروری، سورج کا بھی روشنی ہونا ضروری، چاند کی چاندنی ہونا ضروری، لائٹ و بلب کا کی روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حضرات حق کو سمجھنے کے لیے صرف آنکھ کا نور ہی ہونا ضروری نہیں، مصطفیٰ کا نور ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ نور ادھر نہیں ہے، یہ نور سنیوں کے پاس ہے۔ حضرت صوبان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کہہ دو سبحان اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمۃ کما یرا فی النہار فی الضوء۔ ہم رات میں چلے، اگر لائٹ نہ ہو تو پاؤں زخمی، پتھروں سے ٹھوکر کھائیں گے، نالی میں پاؤں جائے گا، نہ جانے کہاں کہاں پاؤں جائے گا، زخمی ہوگا کہ نہیں۔ ہم رات میں چلے، آنکھوں میں روشنی، اس کے اوپر چشمہ، لیکن یہ روشنی نہیں، تو بتاؤ زخمی ہو رہی کہ نہیں؟ مگر حضرات گرامی، مصطفیٰ رات کی تاریکی میں چل رہے ہیں، روشنی ہو یا نہیں، نبی اس روشنی کے محتاج نہیں ہے، چاند مصطفیٰ کا محتاج ہے، سورج مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ اے حضرات گرامی، مصطفیٰ کسی کی روشنی کے محتاج نہیں ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو سورج کو روشنی بھی نہ ملی ہوتی، چاند کو چاندنی نہ ملی ہوتی، کہا کو اجالا بھی نہ ملا ہوتا، ہم کو زندگی بھی نہ ملی ہوتی۔ نبی آئے سب دولت ہمیں ملتی چلی ہے، ساری دولت ہمیں ملتی چلی گئی۔ تو حضرت آخری پوائنٹ چل رہا ہوں، جہاں سے چلا تھا وہی پہنچا دے رہا، جہاں سے چلا تھا وہی پہنچا دے رہا ہوں۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، کیا بات، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ کے نبی نے کبھی اپنے سائل کو یہ نہیں فرمایا نہ میں کچھ نہ دوں گا، نہیں آیا، نبی نے علی کو سکھا دیا، کیا بات، علی کوئی آئے تم بھی خالی دامن مت جانے دینا، مت جانے دینا۔ ایک وقت ایسا آیا علی کے گھر میں 3 دن سے روزہ پر روزہ چلتا، روزے پہ روزہ، قربان جانے، چولہا نہیں جلا، چولہا 3 دن سے روزے پہ روزہ۔ آج ابو جہل کے دروازے پر ایک آ گیا، کہا میری ایک جوان بچی ہے، شادی کا وقت ہے، گھر میں پیسہ نہیں، شادی کروں، خدا کے واسطے کچھ تو دے دو تاکہ میں اپنی بچی کی شادی کر لوں۔ ابو جہل کو معلوم تھا علی کے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ اسلام کی مذہب سنانے کے لیے ابو جہل نے علی کے دروازے پر بھیج دیا، کہا کہ ہے سائل علی کے دروازے پہ جا،
وہ اتنا دیں گے، ایک نہیں اگر چند لڑکیاں بھی ہوں گی تو سب کی شادی ہو جائے گی۔ کیا بات۔ اب دیکھیے آیا ابو جہل نے بھیجا تھا اسلام اور بانی اسلام کی مذاق اڑانے کے لیے۔ اسے معلوم تھا جس گھر میں 3 دن سے فاقہ ہو وہ صاحب خانہ آنے والے سائل کے سوال کو پورا کیسے کر سکتا ہے، مگر نہیں، قربان ہوا کیسے آیا، دستک دیا، اندر سے حضرت علی نے فرمایا من بکر باپ کون دروازہ کھٹکھٹا، کہا انا سائل، میں سائل ہوں، کچھ مانگنے آیا، دروازہ کھلا، علی نے سائل کے چہرے کو دیکھا، سائل نے کہا میری جوان بچی ہے، شادی ہے، کچھ مانگنے آیا ہو، اتنا دے دو کہ جوان بچی کی شادی ہو جائے۔ علی کی نگاہ دیکھو، حضرت علی نے فرمایا پہلے یہ بتا تجھے بھیجا کس نے، تجھے بھیجا کس نے، جس نے بھیجا ہے اس کو بھیجا ہے کہ نہیں، کس نے بھیجا، اب غور کر لے، پریشان ہے نہیں بول رہا۔ حضرت علی بھی فرمایا اگر نام نہیں بتائے گا تو کچھ بھی نہیں دوں گا، مرتا کیا نہیں کرتا، دھیرے سے بولتا ابو جہل لو۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے بھی معلوم تھا۔ اے علی، ابو جہل نے جب دیکھا تھا تو آپ نہیں تھے، کیسے معلوم، کہا تمہیں معلوم نہیں، علی کی نگاہوں میں نبی کی نگاہوں کا جلوہ ہے، سبحان اللہ، بے شک، میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا ٹھیک۔ جب اس نے سوال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاتھ لا، ہاتھ پھیلا دیا۔ حضرت علی گھر کے اندر نہیں گئے، خزانے کی کنجی نہیں لیا، الماری کی کنجی نہیں لیا، وہیں کھڑے کھڑے فرمایا ہاتھ لا، ہاتھ لایا۔ صاحب نے بھی دیکھا، علی نے اپنا منہ اوپر کر دیا اور زبان ہل رہی ہے، ہونٹ ہل رہے، اور جب ہونٹ ہل رہے زبان ہل رہے، قربان جائے حضرات، جب ہونٹ و زبان ہل رہے، ہاتھ لا، ہاتھ کی ہتھیلی پر علی نے چھو کر دیا، کہا اب اس کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھ لے، اب یہاں سے جا، راستے میں کوئی کہے گا کیا ہے دکھانا نہیں، کوئی وہ کہے گا کہ پتا کیا ہے بتانا نہیں، جس نے بھیجا ہے اسی کو دکھانا، جس نے بھیجا ہے اسی کو بتانا۔ چلا، پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ ایسا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کہ علی نے کہا کہ بتانا نہیں، اے فنا بول تیرے ہاتھ میں کیا ہے، خود نے کہا، علی نے کہا ہے کہ دکھانا نہیں۔ ابو جہل دروازے پر اسلام افغان کے اسلام کی مذاق اڑانے کے لیے کھڑا تھا، اس نے دیکھا، کہا کہ ایک مائل جلدی ادھر آ جا، کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، علی نے کیا دیا، کہا علی نے کہا کسی کو دکھانا نہیں، صرف ابو جہل کو دکھانا، کہا جلدی لا جلدی لا جلدی لا جلدی لا، جلدی سے ہاتھ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے، ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک قیمتی ہیرا ہے، ہیرا، کیا بات ہے، اور کرے قیمتی ہیرا ہے، اور جب قیمتی ہیرا ابو جہل نے اپنے ہاتھوں میں دیا، جو ہلایا، نیچے اوپر کیا، دائیں بائیں کیا، ہر طرف سے گھما گھما کے دیکھا۔ ابو جہل نے کہا کہ ایسا ہے، میرے پاس ہیروں کی کمی نہیں، میرے پاس موتیوں کی کمی نہیں، ارے میرے خزانے میں قیمتی سے قیمتی موتی ہیں، مگر میرے کسی خزانے میں اتنی ایک قدر قیمتی ہیرا نہیں ہے جیسا ہیرا تیرے ہاتھ کی ہتھیلی میں۔ علی نے کیسے دیا، کہا کہ کچھ نہیں، خالی چھو کر دیا، خالی چھو کر دیا۔ میں چوک میں پڑ گیا، جب علی کی چھو کا یہ عالم ہے تو علی کی اللہ کا عالم کیا ہوگا، علی کے چھو کا یہ عالم تو علی کے اللہ کا عالم کیا ہوگا۔
اور علی کی اللہ کا جب یہ عالم ہے تو نبی کی زبان کا عالم کیا ہوگا؟ ضرورت ہے نبی کی یاد میں آنسو بہانے کی، اور یہی ایک شکل ہے ناری جہنم کو بجھانے کی، اور تمنا یہ نہیں کہ مقبول کر لے میرے سچوں کو، ارے مجھے تو آرزو ہے ان کے سر سے سر جھکانے کی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔